السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس میں 8 لڑکیاں مسلمان ہو گئیں۔ دوستو، فرانس میں پاکستان کی ایک جماعت پیدل چل رہی تھی۔ ایک گاڑی روکی اور اس میں سے 2 لڑکیاں نکلیں۔ انہوں نے جلدی سے پیسے نکالے، کہا، جی آپ نیک لوگ لگتے ہیں، یہ پیسے ہیں، آپ لوگ سوار ہو جائیے، سردی بہت زیادہ ہے۔ جماعت پیدل چل رہی تھی، کیونکہ یورپ میں جماعتیں پیدل ہی چلتی ہیں۔ جماعت والوں نے کہا، بہن ہمارے پاس پیسے تو ہیں۔ کہا، پھر پیدل کیوں چل رہے ہو؟ اتنی زیادہ سردی میں پیدل کیوں؟ جماعت والوں نے کہا کہ تم لوگوں کی خیر خواہی میں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے اور اس کے بندے اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اس لیے ہم چل رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہو۔ کہا، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا، میں بتاؤں آپ کون لوگ ہیں؟ جماعت والوں نے کہا، بتاؤ۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ نبی ہیں۔ تو جماعت والوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نبی ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کام نبی کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ بہن ہم نبی نہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے ذمے نبوت والی ذمہ داری لگا گیا تھا۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یعنی میں جا رہا ہوں، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو ہم اس کام کی ادائیگی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئی۔ ایک نے ان سے روٹ پوچھا کہ فلاں دن کہاں رہو گے؟ 1 ہفتے کے بعد 8 لڑکیوں کو لے کر آئی اور ان کو بھی مسلمان بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹیلی فون پر قبول اسلام۔ ایک عرب نوجوان جس کا نام فاضل تھا، امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے دل میں دین کے مٹنے کا احساس پیدا ہوا اور ختم نبوت کی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ چنانچہ اس نے رائبن میں 4 مہینے لگائے۔ جب وہ 4 مہینے لگا کر امریکہ واپس آیا تو اس کا سارا وجود سنت کے سانچے میں ڈھل چکا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پر سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا تو ایک لڑکی آئی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا لباس تو بہت باوقار ہے، اس طرح دوسرے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس نوجوان نے اس لڑکی کو 5 منٹ اسلام کی دعوت دی تو وہ لڑکی وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، فاضل اور چند نوجوان اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکی کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے بڑے غصے سے کہا کہ مجھے فاضل سے بات کرنی ہے۔ فاضل نے ٹیلی فون کان سے لگایا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تو نے میری سہیلی کو برباد کر دیا۔ وہ جو فلاں جگہ تم کو ملی تھی، تم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ کلبوں میں جاتی تھی اور فلاں جگہ جاتی تھی، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ کون سی پابندیاں ہیں جو تم نے اس پر لگا دی ہیں؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ فاضل نے کہا، ارے اللہ کی بندی، اگر بحث کرنی ہے تو میرے پاس وقت نہیں ہے، سمجھنا ہے تو آدھے گھنٹے بعد بات کرنا۔ اس نے آدھے گھنٹے بعد فون کیا۔ فاضل نے اس سے کچھ دیر بات کی اور یہ لڑکی بھی مسلمان ہو گئی۔
کچھ عرصے بعد فاصل کی شادی کی بات چلی۔ اس کے ایک دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئی ہے، اس سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ وہاں بات چیت ہوئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی میں تعارف ہوا۔ لڑکی سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے ٹیلی فون والا قصہ سنایا۔ فاضل نے کہا آپ جانتی ہیں کہ وہ کون تھا؟ لڑکی نے کہا نہیں۔ فاضل نے کہا وہ آپ سے مخاطب آپ کا خادم میں ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر محمد یوسف کا قبول اسلام۔ دوستو، محمد یوسف کہتے ہیں کہ ہماری رہائش ریلوے کالونی گڑھی شاہو لاہور میں تھی۔ یہاں میرے ہم مذہبوں کے بھی گھر تھے، لیکن زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اتفاق کی بات کہیے کہ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اور کھیلنا کودنا بھی مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں مجھے کوئی ایسی خاص خوبی یا امتیازی بات نظر نہیں آتی تھی کہ میرے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوتا۔ مسلمان لڑکوں کے مشغلے بھی میرے جیسے ہی تھے۔ ایف سی کالج میں پڑھائی کے دوران میری دوستی ایک ہم جماعت لڑکے جاوید انور سے قائم ہوئی۔ وہ کرکٹ کے سپر سٹار اور ہمارے سینئر ساتھی سعید انور کا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے زندگی بھر اس جیسا لڑکا نہیں دیکھا۔ میں اسے ملنے سعید بھائی کے گھر جاتا رہتا تھا۔ سعید بھائی تو 1999 سے قومی ٹیم میں تھے۔ میں کوئی 9 سال بعد 1998 میں ٹیم میں آیا ہوں۔ اکثر ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر آ جاتے تھے جو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ نیکی اور نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت سعید بھائی کو ایسی باتوں کی لگن نہ تھی۔ اکثر جب ذوالقرنین حیدر یا تبلیغ والے دوسرے لوگ آتے تو سعید بھائی مجھے باہر بھیج دیتے کہ کہے آؤ کہ سعید گھر پر نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت مذہب کی طرف آنے لگی۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے بھی ان کا میل جول بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر مذہبی رنگ میں رنگ گئے۔ اکثر تبلیغی دوروں پر رہنے لگے۔ وہ مجھے کہتے تھے یوسف ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو، اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ سعید بھائی نے مجھے ان دنوں کبھی یہ نہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمیشہ اس دعا کی تلقین ہی کیا کرتے تھے۔ میں سعید بھائی کی نصیحت کے مطابق ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتا رہا۔ میں نے سعید بھائی میں آنے والی تبدیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور بہت متاثر ہوا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ میرا ایک دوست ہے وقار احمد، بڑی پرانی دوستی ہے ہماری۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں حسب معمول رات کو یہ دعا مانگ کر سو گیا کہ اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ رات میں نے خواب میں اپنے دوست وقار کو دیکھا۔ وہ خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھ کھلنے پر میں یہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی اللہ نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ وقار شیخو پور کا رہنے والا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ انہی دنوں پی آئی اے اور نیشنل بینک کے درمیان میچ کے لیے شیخو پورہ کرکٹ گراؤنڈ تجویز ہوا۔ میں پی آئی اے کی طرف سے کھیل رہا تھا۔ شیخو پورہ پہنچا تو میرا وہی دوست وقار احمد مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہی خواب والی وضاحت۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے بالکل اسی انداز سے مجھ سے پوچھا سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے۔
شام کو میں شیخوپورہ سے لاہور آیا تو سیدھا کیلوری گراؤنڈ سعید بھائی کے پاس چلا گیا۔ یہ ٹھیک 3 سال پہلے اکتوبر 2002 کا ذکر ہے۔ میں نے سعید بھائی سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سعید بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے کلمہ پڑھایا اور میری دنیا بدل گئی۔ مجھے سعید بھائی کے ذریعے تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے ملنے کا موقع ملا، جنہوں نے ہر اعتبار سے میری مدد کی، مجھے سہارا دیا، مجھے دین سکھایا۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیان سنے، کئی بار ریورنڈ حاجی عبدالوہاب صاحب کی خدمت میں حاضری دی۔ مولوی فہیم صاحب نے خصوصی شفقت کی اور مجھ سے مسلسل رابطہ رکھا۔ اسلام کا دامن پکڑنے کے بعد یوحنا میرے نام کا حصہ نہ رہا، اس کے بجائے میں محمد یوسف ہو گیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی میرے اندر نماز کی پختگی پیدا نہ ہوئی، کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ اس دوران میں جب بھی ریونڈ جاتا اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھتا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینے کا اعلان کر دینا چاہیے، تو وہ کہتے نہیں، ابھی نہیں۔ شاید انہیں میری شکل دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی میں اس لائق نہیں ہوں۔ میری مولوی فہیم صاحب اور طارق جمیل صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ انضمام بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑی شفقت کی۔ جون 2005 میں کرکٹ ٹیم کچھ میچ کھیلنے سعودی عرب گئی، میچ تو نہ ہوئے، البتہ ٹیم نے عمرہ کیا۔ اس سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے میری بیوی بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ میں نے اسے آزادی دی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ پوری ٹیم نے عمرہ کیا، لیکن میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا، کیونکہ ابھی تک میں نے مسلمان ہونے کا کھلا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے سخت بے تابی تھی کہ عمرے کی سعادت حاصل کروں۔ میری بیوی بھی ہمراہ تھی، اب وہ تانیہ کی بجائے فاطمہ ہو چکی تھی۔ ریون سے مولوی فہیم صاحب نے مکہ میں موجود عالمگیر صاحب کے ذمے لگایا اور وہ رات گئے، ہم دونوں کو حرم شریف لے گئے، ہم نے عمرہ ادا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا۔ رات کے پچھلے پہر شروع ہونے والا عمرہ صبح 5 بجے ختم ہوا۔ میں نے اسی وقت مولوی فہیم صاحب کو فون کیا، انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے ذکر کیا، جنہوں نے مجھے قبول اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان واپس آتے ہی میں نے اعلان کر دیا۔ اسے اتفاق یا قدرت کا انعام کہیے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نام بھی مسلمانوں والے رکھے تھے۔ بیٹی کا نام انیقہ یوسف اور بیٹے کا نام دانیال یوسف ہے۔ میرے قبول اسلام پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ والدہ کچھ رنجیدہ ہوئیں، لیکن اب سب کچھ معمول پر آ رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو رہتا ہوں کہ وہ میرے پورے خاندان کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھے سابقہ کرکٹر محمد یوسف، جو کہ پہلے یوحنا تھے، اب محمد یوسف ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے باقی خاندان کو بھی اسلام سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر کاربند رہنے کی اور اسلام پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔